جن کی نظیر اس عالم ہستی میں بہت کم ملتی ہے، اصحاب کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ہیں جن کی مثل اب اس دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہو سکتا۔ جو ان کا درجہ تھا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے اس قدر اونچے درجے کو پہنچ گیا کہ کوئی آدمی کیسی ہی ریاضت، کیسی ہی عبادت کرتا جائے مگر وہ درجہ نہیں پا سکتا، کیونکہ ان کی تربیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوئی۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کے سامنے پرورش پائے۔ انہی میں بعض اصحاب جن کو حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں ہی جنت کا مژدہ عطا فرمایا، وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ صحابی جلیل حافظ قرآن، 2 ہجرت یعنی جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، جسم میں اگرچہ کمزور تھے، طویل قامت تھی، نحیل جسم تھا، بدن جھکا ہوا تھا، آگے کے 2 دانت بھی ٹوٹے ہوئے تھے، جس کا تذکرہ انشاءاللہ عنقریب قریب کرتا ہوں۔ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے بہت غزوات میں شرکت فرمائی۔ سیدنا ابو بکر کے زمانے میں عظیم فتوحات کا باب ان کے ہاتھ رہا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں انہوں نے بیت المقدس کو فتح فرمایا۔ وہ صحابی جلیل جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لكل امة امین وامین هذه الامة ابی عبیدہ بن الجراح، کہ ہر امت کا کوئی نہ کوئی امین ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے۔ اس امت کے امانت دار، اس امت کے امین وہ ابو عبیدہ عامر بن عبداللہ بن جراح ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ کو جنت کا اس دنیا میں ہی مژدہ عطا فرما دیا۔ سیدنا ابو عبیدہ بھی ان میں سے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو عبیدہ فی الجنہ، ابو عبیدہ جنت میں۔ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نجران کا ایک وقت آیا، کہنے لگا جو ایمان لا چکے تھے، ہم میں آپ ایسا شخص بھیجے جو ہمیں علم دے، فقہ کے مسائل سمجھائے، ہمارے مسائل کو حل کرے، ہمارے آپس کے جو مسئلے ہوتے ہیں ان میں قاضی شرع بن کر اس کی تکمیل کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظہر کے وقت آنا، ابعث فی معکم لقوی امین، میں تم میں ایک قوی امانت دار کو میں بھیجوں گا، ظہر کے وقت آنا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب لوگ اس درجے کو حاصل کرنے کے لیے مسجد میں پہنچ گئے کہ کاش کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فرما دیں۔ سیدنا عمر خطاب فرماتے ہیں کہ کبھی بھی امارت کا منصب مجھے طمع نہ ہوا، مجھے یہ خواہش ہی نہیں ہوئی کہ میں لوگوں کا امیر مقرر ہوں، مگر اس دن مجھے یہ خواہش ہوئی کہ میں یہ درجہ حاصل کرنے کے لیے، میں اس منصب کو حاصل کرنے کے لیے میں امارت پر مقرر کر دیا جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز ختم فرمائی، مجمع پر ایک نظر ڈالی، پھر نظر گھمائی تو فرماتے سیدنا عمر میں اپنی گردن اونچی اونچی کر رہا تھا کہ حضور مجھ کو دیکھ لیں اور فرما دیں
ابن الجراح نے جہاں جاتے دشمنوں کی صفحے کو چیر دیتے، جس طرف جاتے کشتوں کے کشتے لگا دیتے، ان کی ہیبت ایسی کفار پر طاری ہوئی، جس جگہ جاتے چھپٹتے کفار وہاں سے چھوڑ دیتے۔ مگر ایک ایسا شخص تھا جو کفار کی جانب سے تھا، سیدنا ابو عبیدہ اس سے کتراتے، جہاں جہاں وہ آتا آپ وہ جگہ چھوڑ دیتے، جہاں جہاں جاتے اگر وہ آ جاتا تو اس جگہ آپ وہ جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جاتے۔ جب دیکھا کہ کفار کے قتال کے اندر یہ بہت زیادہ حائل ہو رہا ہے، آپ نے اپنی تلوار اٹھائی اور اسی گردن سے 2 ٹکڑے کر دیے، اور وہ اپنے منہ کے بل آ کر ان کے قدموں میں گر گیا۔ وہ کون تھا؟ کہ وہ صحابی تھے جنہوں نے بہت سے عزائم، بہت سی مشکلات، بہت سے مصائب جھیلے، مگر مارکہ بدر کے اندر جو مصیبت ان پر آ پڑی وہ خیال کرنے والے خیال کریں مگر وہ اس سے بہت بلند ہے۔ وہ کون تھا جس کو مارا؟ وہ ان کے والد عبداللہ بن جراح تھے۔ جب دیکھا کہ میرا یہ باپ یہ کفار کے اندیش حائل بن رہا ہے تو اس کو بھی جدا کر دیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ ابو عبیدہ نے اپنے والد کو قتل کر دیا۔ انہوں نے اپنے والد کو نہیں قتل کیا بلکہ شرک کو اپنے باپ کی صورت میں قتل کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آیت نازل فرما دی، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، نہ پاؤ گے تم ایسے آدمی کو جو اللہ اور آخرت پر، دین پر ایمان رکھتا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اگرچہ وہ ان کے باپ ہوں، بیٹے ہوں، بھائی ہوں، ان کے کنبے کے لوگ ہوں، ان کی کوئی ان کی کوئی رعایت نہیں کرتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایمان کو نقش فرما دیا، اللہ سبحانہ و تعالی ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سبحانہ و تعالی سے راضی ہو گئے، اللہ سبحانہ و تعالی ان کو جنت میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں وہاں داخل فرمائے گا۔ یہ اللہ کا گروہ ہے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور اللہ ہی کا گروہ ہے جو فلاح و کامیاب۔ اسی طریقے سے غزوہ احد میں، یہ وہ غزوہ تھا جس میں مسلمان پر ایسے مصائب ٹوٹے کہ لوگ اپنی صفیں چھوڑ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ بہت کم صحابہ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قائم رہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب سب لوگ چلے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند صحابہ رہ گئے، میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو مشرق سے مغرب تک اس کا چہرہ نظر نہیں آتا، جدھر جو آتا اس کو وہ اڑا دیتا۔ میں نے غور کیا تو وہ ابو عبیدہ بن جراح تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع اپنی جان سے کر رہے تھے۔ جب جنگ ختم ہوئی، جنگ کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین اقدس پر 2 آپ کے دانت مبارک کے کچھ حصے شہید ہوئے، اور درع جو تھی 2 درع کے حلقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی میں پیوست ہو گئے۔ حضرت ابو بکر نے چاہا کہ میں نکالوں، سیدنا ابو عبیدہ نے کہا کہ یہ میرے لیے چھوڑ دیجیے۔ فرماتے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے دیکھا سیدنا عبیدہ بن جراح کو کہ انہوں نے اپنے ایک تنایا سے، یعنی آگے کے ایک دانت سے پکڑ کے ایک حلقہ نکالا، کیونکہ اگر وہ ہاتھ سے نکالتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ تکلیف ہوتی، تو آپ نے اپنے ایک دانت سے نکالا، اس کو نکل تو گیا مگر سیدنا ابو عبیدہ کا ایک دانت ٹوٹ گیا۔ دوسرا حلقہ بھی اسی طریقے سے نکالا اور دوسرا دانت بھی اپنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قربان کر دیا۔ سیدنا ابو بکر فرماتے ہیں کہ جس کے آگے کے دانت ٹوٹ جاتے ہیں یہ جمال میں کمی کرتا ہے، جس کے آگے کے 2 دانت نہیں ہوتے وہ اچھا نہیں دکھتا، جمال میں کمی ہوتی ہے اس کے۔ لیکن ابو عبیدہ وہ ہیں جن کے آگے کے 2 دانت گر جانے پر ان کا جمال زائل ہو گیا۔ کیوں؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے نچھاور کیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا حسن زیادہ فرما دیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے۔ اسی طریقے سے ایک معرکہ ہوا ذات السلاسل، جب یہ ہجرت کر کے حبشہ سے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 گروہ فرمائے۔
سیدنا عمر بھی تھے، مگر ان پر والی سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کو مقرر فرمایا۔ اب وہاں جب گئے تو سیدنا عمر بن سعد نے فرمایا کہ میں تمہارا امیر ہوں، تم میری اطاعت کرو۔ مہاجرین نے کہا کہ آپ اپنے قطیبے کے امیر ہیں، ہمارے امیر تو ابو عبیدہ ہیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا نہیں، میں سب کا امیر ہوں۔ پھر بات بڑھتی، سیدنا ابو عبیدہ نے کہا ٹھیک ہے آپ ہمارے امیر ہیں۔ اس نے تدبیر دیکھا، آپ کہا کہ آپ ہمارے امیر ہیں، سب کے سب ہم آپ کے تحت ماتحت کام کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسی لیے امیر مقرر فرمایا کہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اس تدبیر سے یہ معاملہ حل کر لیا، ورنہ بہت ہی زیادہ مشکلات پیدا ہوتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تعصیہ، معصیت نہیں کرنا، امیر کی نافرمانی مت کرنا۔ تو کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جو وعید تھی کہ نافرمانی نہ کرنا، اس میں داخل نہیں ہو جاؤں، اس لیے میں ان کی اطاعت کو قبول کرتا ہوں۔ اب ایک غزوہ تھا، غزوہ خبت۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ قریش کے ایک قافلے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم کو ساحل کی طرف بھیجا، اور ایک بورا بھر کے ہم کو کھجور دی، اور 300 افراد پر سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کو مقرر فرمایا، بھیجا۔ راستے میں چلتے چلتے فرماتے ہیں سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کھانا کم ہو گیا۔ سیدنا ابو عبیدہ ہم لوگوں کو ایک ایک کھجور دیتے ہیں۔ تو کہا آپ لوگ کیسے کھاتے؟ کہا ہم اس کو چوستے تو وہ دن اور رات کے لیے پوری ہو جاتی ہمارے، یعنی ایک کھجور، یہاں تک کہ پھر وہ بھی ختم ہو گئی۔ پھر فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ڈنڈے سے درخت پر جھاڑتے، جو پتے گرتے وہ کھاتے ہیں ہم، اسی لیے اس کا نام غزوۃ خبت رکھا، یعنی ڈنڈے سے مار کے جو پتے گرے وہ کھانا، اس کو خبت بولتے ہیں۔ تو اس طرح پھر وہ وہاں پر پہنچے تو وہ لوگ بھاگے وہاں سے۔ پھر ایک سمندر کے قریب تھے وہ، تو وہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے ایک مچھلی بہت بڑی وہ سمندر کے ساحل پر پھینک دی، جس کو عنبر کہتے ہیں۔ فرماتے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ ہم نے اس کو 15 دن تک کھایا، اور اس کا کانٹا اتنا بڑا تھا کہ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھوایا اور کہا کہ سب سے بڑا اونٹ لے کے آؤ، اور سب سے بڑا آدمی جو لمبی قامت کا ہو وہ اس پہ کھڑا ہو اور اس کو گزارے اس کے نیچے سے۔ تو کہا جب اس کو گزارا گیا تب اس کا سر اس پر نہیں لگتا تھا، اتنا بڑا اس کا کانٹا تھا۔ تو پھر سیدنا ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا کہ اس میں سے کچھ حصے کرو، اور وہ حصے کیے گئے اور وہ مدینہ شریف لے کر آئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ کا رزق تھا، وہ تم کو پہنچا، اگر اس میں سے کچھ ہے تو ہمیں بھی کھلاؤ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے تناول فرمایا۔ اور اسی طریقے سے غالباً یہی ہے کہ وہ جدا ہے، وہ بھی سیدنا غزوۃ سیف البحر، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے قریب وہ واقعہ ہے، اور اسی طریقے سے حضرت سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا۔ کچھ نجران کے ایک فرع تھی، اس کے ساحل، وہاں پر ساحل پر وہ لوگ بغاوت کر رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سرکوبی کے لیے ان کو بھیجا تھا۔ وہاں پر بھی تقریباً اسی طریقے کا ایک واقعہ پیش آیا کہ کھانا کم ہو گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یرموک بہت بڑی جنگ ہوئی، یرموک، انشاءاللہ اس کا کبھی تذکرہ کریں گے، جب سیدنا خالد بن ولید کا کبھی تذکرہ ہوا تو اس کے ضمن میں بہت لمبا تفصیلی تذکرہ کریں گے۔ آپ جب مقرر ہوئے اور جیش سے آپ نے خطاب کیا، ایسی نصیحت فرمائی، فرماتے ہیں سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ الا رب مبین لثیابہ مدنس لدینہ، سنو سنو، بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے کپڑے بہت صاف ستھرے ہوتے ہیں مگر ان کے دین میں بہت کمزوری ہوتی ہے۔ الا رب مکرم لنفسہ وہو لہا مہین، اور بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں
ہی ان کی ذلت اور رسوائی ہوتی ہے۔ الا بادروا بالسیئات القدیمات بالحسنات الحدیثات، نکل پڑو اپنی پرانی برائیوں کو مٹانے کے لیے اچھائیوں کے ذریعے۔ فإن أحدكم لو أساء ما بين السماء والأرض ثم عمل حسنة لغلبت سيئاته حتى ترهقهم، کیونکہ اگر تم میں کا کوئی شخص اتنی برائی کرتا ہے جو آسمان اور زمین کو بھر دے، پھر اچھا کام کرتا ہے تو وہ اس پر غالب آ جاتی ہے یہاں تک کہ وہ اس کو مٹا دیتی ہے۔ یہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ان الحسنات یذھبن السیئات، کہ اچھائی جو ہے وہ برائی کو لے جاتی ہے۔ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا، سب صحابہ ششوپنج میں تھے کہ کس کو خلیفہ مقرر کریں۔ سقیفہ بنو سعدہ کے اندر میٹنگ مقرر ہوئی، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا ابو عبیدہ بھی ساتھ تشریف لے گئے۔ وہاں پر خطابات ہوئے کہ ہم میں سے امیر مقرر کر لے، تم میں سے کر لے، ایک تم میں سے ہو، ایک ہم میں سے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، فرمایا سیدنا ابو عبیدہ کو ابسط یدک، اپنا ہاتھ پھیلائے، میں عرض کرتا ہوں آپ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس امت کے امین ہیں، اس لیے آپ زیادہ حقدار ہیں۔ تو سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ غصے میں آ گئے، فرماتے ہیں کہ جس قوم کے اندر ابو بکر جیسے لوگ ہو، ثانی اثنین ہو، اس کے اندر مجھ جیسے کو بنایا جائے، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت دین کے لیے مقرر فرما دیا، ہم ان کو چھوڑ کر کسی اور کو ولی مقرر کریں؟ اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ انہوں نے کیا کہا، کہ انہوں نے انصار سے خطاب کیا کہ انی ارضی لکم هذین الرجلین، احد هذین الرجلین، کہ میں تم میں یہ دو شخص ہیں، ان میں سے ایک کو خلیفہ مقرر کر لو، میں اس سے راضی ہوں۔ مگر سیدنا عبیدہ بن جراح نے اس کو مردود کیا، کہا کہ نہیں، آپ ہی بنیں گے۔ سیدنا ابو بکر نے یہ کیوں کہا سیدنا عمر کے بارے میں؟ اس لیے کیونکہ سیدنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام لانے کے لیے دعا فرمائی، اور سیدنا ابو عبیدہ کے اس لیے کیونکہ ان کو امین امت فرمایا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جب فتوح شام ہو رہی تو عرب کے احیاء کے لوگ کچھ آتے، مسلمانوں کے لیے مدد طلب کرتے، تو ایک گروہ آیا سیدنا ابو بکر کے زمانے میں کہ مسلمانوں کی مدد کے لیے کچھ لوگوں کو روانہ کیجیے ہمارے ساتھ۔ کہا کہ جس کو چاہو لے جاؤ، امیر مقرر کرو، جس کو چاہو لے جاؤ۔ فرمایا نہیں، آپ اختیار کریں۔ فرمایا اگر میری اختیار کی بات ہے تو علیکم بالحین اللین الذی اذا ظلم لم یظلم، کہ تم اس شخص کو لے جاؤ جس پر اگر ظلم ہو تو وہ تم پر ظلم نہ کرے، وَإِذَا أُسِيءَ إِلَيْهِ غَفَرَهُ، اگر کوئی اس کی طرف برائی کرے تو وہ اس کو معاف کر دیتا ہے، اِذَا قَطَعَ وَصَلَ، اگر اس سے لا تعلقی ظاہر کرے گا کوئی تو وہ جلدی اس کو سدھارنے کی کوشش کریں گے۔ رحیم بالمؤمنین، مسلمانوں میں بڑے رحم، شدید علی الکافرین، کافروں میں بڑے سخت ہیں۔ علیکم بأبی عبیدہ بن الجراح، جاؤ ابی عبیدہ بن جراح کو لے جاؤ، ان کو پکڑ لو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب جنگ کے لیے جا رہے تھے، ایک جگہ داخل ہونا تھا، تو وہاں طاعون کا مرض پھیل گیا۔ طاعون کا مرض پھیل گیا۔ اب سیدنا عمر بن خطاب ششوپنج میں کہ وہاں داخل ہوا جائے کہ نہیں ہوا جائے، تو آپ نے کہا کہ نہیں، وہاں نہیں جائیں گے۔ سیدنا ابو عبیدہ کھڑے ہوئے، فرمایا اتفروا من قدر اللہ، اللہ کے فیصلے سے آپ بھاگ رہے ہیں؟ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لو قال غیرک لأدبتہ، اگر تمہارے علاوہ اگر یہ کوئی اور بات کرتا تو میں اس کو سبق سکھاتا، مگر تمہاری شان ایسی ہے کہ تمہاری وہ عظمت ہے میرے نزدیک کہ میں تمہیں کچھ
نہیں کہہ سکتا. پھر فرمایا سیدنا عمر نے کہ نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ، ہم اللہ کی قضا قدر سے اللہ کی قدر اور قدر کی طرف جا رہے ہیں. پھر وہاں سے اصحاب سے مشورہ کیا تو وہاں پر ایک صاحب تھے، وہ کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مجھے یاد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس جگہ طاعون ہو وہاں سے نکلو مت، اور جہاں طاعون ہو وہاں جاؤ مت. تو اس لیے نہ جانا یہی بہتر ہے، یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جب سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ شام کی فتوحات یک کے بعد ذکر کر رہے تھے، لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ سیدنا خالد کے ہاتھ پر فتح ہوا اور سیدنا خالد کے ہاتھ پر فتح ہوا. اب لوگوں کا یہ گمان ہونے لگا کہ اگر سیدنا خالد نہ ہو تو فتوحات کا یہ دروازہ بند ہو جائے گا. سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا عمر بن خطاب نے خط لکھا کہ میں نے خالد کو معزول کیا اور آپ کو امیر مقرر کیا. انہوں نے وہ خط حاصل کیا اور وہ اپنے پاس چھپا کے رکھ لیا. سیدنا خالد کو کچھ نہیں بتایا. پھر آپ نے بھیجا، پھر آپ نے لیا اور اس کو چھپا دیا. پھر آپ نے سیدنا خالد کو بھیجا کہ میں نے تم کو معزول کیا، ابو عبیدہ کو میں نے مقرر کیا، اور وہ پورا واقعہ بیان کیا کہ میں نے تو کئی خط بھیج دیے پہلے. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ خط پڑھا سیدنا ابو عبیدہ کے پاس گئے کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ آپ میرے پیچھے نماز پڑھتے رہے، آپ میری سلطنت کے تحت کام کرتے رہے، اور جبکہ آپ کو سیدنا امیر المؤمنین نے امیر مقرر فرمایا ہم پر. سیدنا ابو عبیدہ نے فرمایا مال دنیا اریدھا، میں دنیا کی جاہ اور مرتبہ نہیں چاہتا. ہم تو اللہ کے لیے جہاد کرتے ہیں، اپنی جانوں کو قربان کرتے ہیں، یہ دنیا کے لیے نہیں کرتے ہم. اگر میرا بھائی اگر امیر مقرر ہے تو کیا ہوا؟ میں نے تمہارا دل نہیں توڑنا چاہا، اس لیے میں نے اس کو چھپا کے رکھا. سیدنا خالد بن ولید جو ہے وہ مجمع میں آئے، کہا وہ خط پڑھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب آپ پر اس شخص کو مقرر فرما دیا جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس امت کے امین ہیں. تو سیدنا عبیدہ بن جراح کھڑے ہوئے، فرمایا کہ آپ کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالد سیف من سیوف اللہ، کہ خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. ہم نے خالد کو معزول اس لیے نہیں کیا کہ ان کی کوئی چیز ایسی تھی جو ہم کو ناپسند تھی، اس سے نہیں، بلکہ کسی اور وجہ سے اس کو سیدنا عمر بن خطاب نے نہ چاہا. اب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ان کے غلام ابی عبیدہ، اب ان کے غلام جو تھے مالک الدار، ان کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 400 دینار دے کر بھیجا، جاؤ یہ ابو عبیدہ بن جراح کو دے دو کہ وہ اپنی دنیا کی حاجت کو اس سے پورا کرے. وہ آئے، کہا اور وہاں پر ٹھہر کے دیکھنا کہ ان پیسوں کا وہ کیا کرتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ میں گیا، ان کو میں نے یہ دینار پیش کیے کہ اپنی حاجت کو پورا کریں، سیدنا عمر نے آپ کو بھیجے، اور میں وہی ٹھہرا رہا کہ دیکھوں کہ کیا کرتے ہیں. تو فرمایا کہ کچھ ہی دیر ہوئی کہ سارے کے سارے دینار انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے، کچھ بھی اپنے پاس نہیں رکھا. جب میں آیا اور میں نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو کہا تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے بہت دعائیں دی اور رش کرنے لگے کہ کیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس امت کے اندر کیسے لوگ رکھے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجلس میں بیٹھے تھے، صحابہ کرام بھی بیٹھے تھے. فرمایا کہ کیا کیا تمہاری تمنا ہے، ذرا بیان کرو. لوگوں نے بیان کرنا شروع کی، کسی نے کہا کہ مجھے فلاں چاہیے، فلاں چیز ہو، فلاں چیز ہو، فلاں چیز ہو. پھر لوگوں نے کہا کہ آپ کی کیا تمنا ہے. سیدنا عمر سے کہا کہ آپ کی کیا تمنا ہے. تو فرمایا کہ کاش لکنی اتمنى بیتا مملوءا رجالا مثل ابی عبیدہ بن الجراح، کاش کہ میرے پاس ایک ایسا بڑا گھر ہوتا
جس کے اندر ایک جماعت ہوتی ہے ابو عبیدہ بن جراح کے جیسے لوگ اس کے اندر ہوتے ہیں. میری یہ تمنا ہے. یعنی اسلام کی سربلندی کو انہوں نے ہر چیز پر اپنی خواہشات پر مقدم کر دیا. یہ تمنا کی کہ میرا کوئی گھر نہ ہو مگر ایسا گھر ہو جس کے اندر اتنے رجال ہوں, ایسے مرد ہو جو سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کے طرح ہو. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جب قدس فتح ہوا, شام کا امیر مقرر کیا گیا سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کو, پھر آپ تشریف لے گئے وہاں پر سیدنا عمر. اور ایک واقعہ ہے کہ بڑی تواضع کے ساتھ پہنچے, تو جب وہاں پہنچے تو کہا کہ میرا بھائی کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ وہ آ رہے ہیں ابھی, یعنی سیدنا عبیدہ بن جراح کو کہہ رہے ہیں میرا بھائی کہاں ہے؟ تو دیکھا ایک بالکل لادر سے اونٹنی پر وہ تشریف لا رہے ہیں, آئے. تو پھر ان کا بڑا اکرام کیا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے, کہا کہ چلو مجھے اپنے گھر لے چلو. تو کہا کہ آپ میرے گھر میں جا کے کیا کریں گے؟ کہا چلو دیکھوں گا میں. کہا کہ سوائے آپ اپنی آنکھ نچوڑنے کے اور کچھ نہ کریں گے وہاں پر. کہا چلو. گئے. جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر میں داخل ہوئے, دیکھا کہ اس کے اندر صرف کچھ تلواریں ہیں اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو فرمایا یہ تمہارا گھر ہے؟ کہاں ہے یا امیر المومنین یہی ہمارا گھر ہے, میرا گھر یہی ہے, اسی میں میں رہتا ہوں. کہا کہ اس کے اندر تو کوئی آرام دہ کوئی چیز ہی نہیں, نہ بستر ہے اس میں, نہ کچھ کھانے پینے کی چیز دکھتی ہے. کیا کھاتے ہو؟ ہماری دعوت کرو آج. تو انہوں نے چھت میں سے یعنی لکڑی کی جو ہوتی تھی اس کے اندر سے ایک لکڑی کا پیالہ نکالا اور کچھ روٹی کے سوکھے ٹکڑے تھے, اس کو ٹکڑا کر کے اس میں رکھا اور پانی ڈال دیا کہ کھائیے. تعجب سے سیدنا عمر دیکھتے ہیں, اللہ یہ آپ کا کھانا ہے؟ فرمایا ہاں میں تو یہی کھاتا ہوں. روٹی کے سوکھے ٹکڑے ان کو اس پانی میں ڈبو دیتا ہوں, نرم ہو جاتے تو کھا لیتا ہوں, یہی میرا رزق ہے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں بہنے لگی, رونے لگے. سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ عبیدہ بن جراح, ابو عبیدہ, اس دنیا سے مال و متاع نے تم پر کچھ اثر نہیں کیا. ہم سب لوگ اس دنیا کے مال و متاع سے تبدیل ہو گئے, مگر تم بھی ابھی بھی اسی حال میں باقی ہو. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ سیدنا ابو عبیدہ سے ہی روایت ہے کہ قیامت کے دن مجھ سے قریب وہ شخص ہوگا جس کو میں جس حال میں چھوڑا ہوں اسی حال میں وہ مجھ سے اس دنیا سے اٹھا. تو جس حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور صحابہ جس حال میں تھے اور اسی حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی رہے وہ, تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں ان کے نزدیک زیادہ وہی لوگ ہوں گے. واقعات بہت زیادہ ہیں ان کے, مگر یہاں پر بس اسی پر اکتفا کرتا ہوں. کچھ چند باتیں ایک کہہ لیتا ہوں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں اسی طریقے سے قحط نازل ہوا, بہت زیادہ لوگ دانے دانے کے محتاج ہو گئے. سیدنا عثمان نے فراخی کا دریا بہائے وہاں پر. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک خط لکھا شام سیدنا ابو عبیدہ کو, الغوث الغوث, مسلمان مشکل میں ہے, مدد کرو مدد کرو, قحط ساری کا عالم ہے, ادرک المسلمین. سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے خط کے جواب میں کہ یا امیر المومنین قد اتتک العید, قافلہ میں روانہ کر رہا ہوں, القریب پہنچے گا اور وہ اس قدر لمبا ہوگا کہ اولھا عندک وآخرھا بالشام, کہ جس کا ایک سرا آپ مدینہ منورہ میں ہوگا دوسرا سرا اس کا شام میں ہوگا. اس قدر لمبا قافلہ میں بھیجتا ہوں مدینے کی اعانت کے. یہ سیدنا عبیدہ بن جراح ہے جن کے پاس کچھ بھی نہ تھا, لیکن مسلمانوں کی اعانت کے لیے انہوں نے دیکھے کس طرح مسلمانوں کو ابھارا اور ایک قافلہ روانہ کر دیا پورا.
أن يستبقى من ليس بباطل. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے ہیں کہ اس آدمی کو باقی رکھے جو باقی رہنے والا نہیں، اور اس طرح کے کچھ کلمات لکھے. وَلَكِنَّهُ قَرِيبًا مِّنَ الْمَوْتِ، مگر وہ بہت موت کے قریب ہے. اور پھر یہی ہوا کہ وہ کچھ عرصے بعد طاعون کے مرض میں مبتلا ہوئے اور اسی میں ان کی شہادت ہو گئی. اردن کے ایک علاقے کے اندر ان کو دفن کیا گیا. یہ تھے سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس امت کے امین تھے. اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام کی طرف ایک جیش بھیج رہے تھے، ایک لشکر بھیج رہے تھے، تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم جان لو. سیدنا ابو عبیدہ سے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم جان لو کہ تمہاری قدر و منزلت میرے نزدیک کیا ہے. کہتے ہیں کہ کوئی مہاجرین و انصار کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو تم سے زیادہ میرے نزدیک محبوب ترین ہو، تم اور ایک یہ، یعنی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس طرف اشارہ کیا. اور پھر فرمایا کہ بلکہ تمہاری قدر و منزلت ان سے بھی زیادہ ہے. یہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان پر اعتماد تھا. اور اسی طریقے جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال قریب ہوا، خلافت کے لیے مقرر کرنا چاہا، فرمایا کہ اگر میرے پاس ابھی ابو عبیدہ ہوتے تو اپنا نائب میں ان کو خلیفہ مقرر فرماتا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ان کو اپنا نائب مقرر فرماتا، ان کو میں خلیفہ مسلمین مقرر فرماتا. اور پھر جب مجھ سے پوچھتے کہ کیوں ان کو خلیفہ مقرر کیا، تو میں کہتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس امت کے امین ہے، اور کہتے ہیں کہ ان کو خلیفہ بنانے میں کسی سے مشاورت بھی نہیں کرتا. اس قدر اعتماد تھا سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان اساطین امت رضی اللہ رضوان اللہ علیہم اجمعین. اللہ سبحانہ و تعالی ہم لوگوں کو بھی ان کا جو اسلام کے لیے جذبہ تھا اور جو انہوں نے اسلام کے لیے خدمت کی، اس سے کچھ ہم کو بھی حصہ عطا فرما. ہمارے ذریعے اسلام کو نصرت عطا فرما، اور ان کے ذکر سے ہمارے اسلام کو اور مضبوطی عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑا اہم پیغام تھا. ایمان جو ہوتا ہے نا، اس کو زندہ کرنے والا جو ہے نا، یہ بڑا مفصل بیان تھا کہ انسان جو حالات ہیں، جو دور ہے. اب یہ دیکھ لینا، یہ مردہ درخت ہے، میں نے ان کو پھینکا نہیں تھا، اب اس کے اندر دوبارہ پودے نکل رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ، سبحان اللہ. حالانکہ پتے جھڑ رہے ہیں، ٹائم جا رہا ہے، اس میں بڑے خوبصورت پھول آئیں گے. دیکھ رہے ہو، اب میں مٹی ڈال دوں گا اس کے اندر. یہ دیکھ رہے ہیں، ایک دفعہ ہو کے ختم ہو گئے تھے، میں نے پھینکے نہیں تھے. اب میں مٹی لگا دوں گا اس کے اندر، اور کمپنی آئے گی، یہ سارے پتے لے جائے گی نا کھینچ کے، تو گلی بالکل صاف ہوگی. وہ ویٹ کر رہے ہیں یہ بھی گر جائے نا پتے، اس لیے ایسا لگ رہا ہے. یہ تو خالی ہے بالکل. زیادہ سے زیادہ بس شیئر کرا کریں. اور الحمدللہ جو صفدر ریاض ایم ڈی یوٹیوب چینل ہے، اس پہ 500 سبسکرائبر جو ہیں وہ پورے ہو گئے. الحمدللہ 500 سبسکرائبر. اور بڑی محنت کی ہے یہاں تک پہنچنے کے لیے، 500 کرنے کے لیے. کیونکہ دیکھیں، آپ میں سے کسی نے بھی سبسکرائبر نہیں کیا ہوا نا، تو یہ کہاں سے آئے سبسکرائبر؟ رائٹ، آپ میں سے کسی نے بھی نہیں کیا ہوا نا سبسکرائبر. جتنے بھی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں، تو بڑا کام ہوا ہے. یہ ہے کہ نہیں اس میں پہلے؟ یہ بڑے پیارے پھول کھلیں گے اس کے اندر نا، تو انشاءاللہ تعالی اگلی لائیو ویڈیو میں آپ لوگ دیکھیں گے.
یہ تو ابھی نہیں سوکھ گئے. میں نے کبھی اوئے ہوئے 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 سبحان اللہ یار, یقین نہیں آ رہا مجھے یار. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ پتہ $13 کا ایک ہوتا ہے یہ. اور یہ والد صاحب کے مزار پہ جو ہے نا برف گر رہی ہوگی, اور ہم یہ والد صاحب کے مزار پہ رکھ رہے ہوں گے نا. پیچھے بھی بہت لگے ہوئے, لیکن میرا انٹرنیٹ کام نہیں کرتا پیچھے. ابھی بھی بہت پھول لگے ہیں. مجھے بڑا شوق ہے اس کا نا, گارڈننگ کا. کیا ہے یار, کیا چیز ہے یہ؟ جڑیں پکڑ رہا ہے سارا. وہ مٹی کام آتی ہے. کیا حال ہے؟ الحمد للہ الحمد للہ. یار ماسک ہٹا کے چلایا کرو. ہٹا دیا تھا, ابھی نہیں آگے لگایا ہمیں. ابھی لگایا؟ ابھی ادھر لگایا. سب خیریت ہے؟ کوئی دوسرا ہے اسی ہے. نہیں نہیں نہیں. اور بیگم کی آپریشن ہوا ہے کیا؟ ہاں ہیں ہاں بھائی, کچھ منگانا ہو تو بتا دینا. آج ہمارا جانا ہوگا. ضرور ضرور. آج LD جائیں گے, اور جہاں جہاں بھی جائیں گے مطلب اپنا بھی واٹس اپ کر دینا. اوکے, کیا سمجھے؟ بول دیتا ہوں. باقی وہ مرسیڈیز ٹوٹل ڈن ہو گئی. ہاں کالی والی نہیں, مرسیڈیز جو لی تھی ابھی وہ ابھی انشورنس کی کال آئی تھی, وہ ٹوٹل لاسٹ ہو گئی. اور مجھے بھی گاڑی کے بارے میں کچھ اتنا پتہ نہیں تھا. مجھے تھی اس کی حامد کی, تو مجھ سے پوچھ رہا تھا کیا ہے, بیک اپ کیمرہ تھا, نیویگیشن تھا, کیا تھا. میں نے بولا یار کل بات کرنا, میں کام پہ تھا. تو بہرحال آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ ٹوٹل ہو گئی. اچھا ہے ٹوٹل ہو گئی یار. کبھی ہوا؟ ہاں میرے یاد تھا خالے یار 2-3 دن ہو گئے. میرے یاد ہے جمعہ تھا شاید, یا ہفتہ تھا, واللہ عالم بثواب. نو تھرسڈے تھا, تھرسڈے. ہاں جمعرات تھا. ابھی تو وہ 2020 کی گاڑی چلا رہا ہے, رینٹ کار. اللہ کرم فرمائے, بچوں کا ساتھ ہے. آپ مجھے بتائیے گا جو بھی منگانا ہو نا, واٹس اپ کیجیے گا. آپ بھی کبھی کوئی کام ہے تو بولنا. یہ آپ نے پڑھ لیا تھا بینر جب میں آیا تھا, جب میں نے لگایا تھا یہ جب سے میں آیا ہوں. کتنے سال ہو گئے؟ 3 سال ہو گئے نا. یہ دیکھ لو آپ, نکال دو نا. وائے کون لگایا ہے؟ میں نے لگایا ہے. تم نے لگایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نفرت کے لیے یہاں کوئی گھر ہی نہیں ہے, سمجھے؟ اب یو ریڈ ناؤ رائٹ. تو اس میں پتہ نہیں انہوں نے انڈین میں کیوں نہیں لکھا, ہندی میں. میرے خیال تک اردو میں لکھا, اردو, انگلش, چائنیز, اسپینش, عربی. نہیں 1 2 3 4 5 6 لینگویج ہیں. اب تو انڈیا کا وہ آ گئی نا, عورت وائس پریزیڈنٹ بن گئی یار. اور کیا چاہیے اب, دیکھو یار. ہاں کملا, تو اب ہندی میں بھی آ جائے گا. ٹرمپ کو تو دیکھو, ٹرمپ جائے چاہے جو بائیڈن آئے, کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں وہ خالی پالیسیاں وہی رہتی ہیں, فلاں رہتی ہے. لیکن ایک چیز آپ یہ دیکھیں کہ ایشین جو ہے وہ وائس پریزیڈنٹ بن گئی. مطلب لوگوں میں اویئرنیس آ رہی ہے, لوگوں نے ووٹ کاسٹ کی ہیں. پہلے لوگ ووٹ کاسٹ نہیں کرتے تھے. جب سے وہ واقعہ ہوا تھا نا جارج فلوئڈ والا, یاد ہے, آئی کین بریتھ, آئی کین بریتھ, تو وہ اتنا پروپیگنڈا ہوا, اس کی وجہ سے اتنی املاک جلی, لوگوں نے دگڑ. ارے وہ سب دیسی, وہ سب پاکستانی ہیں, اس کو ہوا دے رہے ہیں, وہ کچھ بھی نہیں کرے گا. نہیں نہیں نہیں, پاکستان کے لوگ ہیں, وہ انوالو ہیں, وہ اس کو سالے کو سر دے رہے ہیں. کوئی کچھ اکھاڑ ہی نہیں سکتا. بہرحال اگر کورٹ معاملہ جائے گا تو جج بھی اس کی ہے. وہ پہلے والی جج مر گئی, جو پہلے جج تھی, یاد ہوگا, اس کی اتنی عمر تھی اس کی یار, بڑی بڑھیا تھی وہ. ہاں وہ مر گئی ہے. ابھی اس نے اپنی جج بیٹھائی ہے, واللہ عالم بثواب یار. دیکھو کیا ہو رہا ہے بابا. اچھا ہے کہ ابھی الیکشن تو اچھا ہے امریکہ والے کا. انڈیا پاکستان کے ساتھ کوئی تکلیف تو نہیں ہوگا.
मेरे यहाँ तक पहले ट्रम्प था तो कोई तकलीफ नहीं हुआ. हाँ. ट्रम्प बिजनेस में लगा रहा, ये बिजनेसमैन था ट्रम्प, क्या समझे. लेकिन अब उनके पास तो कोई हाँ, ट्रम्प बिजनेसमैन था. नहीं है, हाँ उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाँ. अब क्या होगा इस पे देखो, मुसलमानों के पीछे कौन कौन भागता है. नहीं कुछ नहीं होगा. भाई ट्रम्प से पहले अगर जाए तो मुसलमानों की शामत आई हुई थी ना यार, हाँ, याद है ना. मैं बोलूँगा नहीं, ना सही बात है. मतलब बंदा भूल थोड़ी सकता है यार. बराबर है, एकदम बराबर है. यार बांस पौधे आ गए, फूल आ रहे हैं यार, हरे हो रहे हैं. तुम देखें, हाँ, इधर देखो, इधर आओ. जाने का टाइम है. हम्म, जाने का टाइम है. जाने का टाइम है. खुदा की कुदरत देखें यार, ये देखो यार. It's a beautiful flower. I buy it in one piece, $13. Oh my God. So I don't throw away. I want to keep here. Yeah, keep it here. So I put some soil here. I have a lot. I add here. Then I put inside the room. That's why maybe it's next week is snow or maybe after next week, right? This weather is too cold. So I move some plant inside. Yeah, move inside. Yeah. Hmm. A lot of plant you have. Yeah, it's so expensive. I buy. My father passed away, so we buy always. It's like something I put over there for the grave, my father grave. But you have a no grave system, right? Burn. No. You see, it's like a ash, right? So where you put ash? Throw away? No, in water. समुद्र में, दरिया में. दरिया में बहाते हो? इजाजत है या बताना पड़ता है उनको? क्या बताना नहीं पड़ता. इधर नहीं, अपने कोई इंडिया जाके करता है, कोई इधर कहीं दूर जाके कोई नदी में करता है. नदी में फेंक दिया बस. नदी रहता है ना, झरना. अब यहाँ भी तो है, लेक फॉरेस्ट माल के पास एक झरना. उधर मैंने तो नहीं कर सकता है. उधर नहीं फेंक सकते. काउंटी वाला प्रॉब्लम उठाएगा. अच्छा. उसके लिए खुला मतलब बड़ा दरिया चाहिए. दूर लंबा जाना पड़ेगा जरा. न्यूयॉर्क वगैरह जैसे होता है, हाँ. ब्रिज वगैरह. न्यूयॉर्क के कहीं भी लंबा जाओ, कोई पानी भरा रहता है, उसमें भी डाल सकता है तुम. चलो यार, अगर हम मर गए पहले तो तुम आना, हमारे जनाजा देखो कैसी शान से उठेगा. 4 बंदे प्रोटोकॉल देंगे, कांधा देंगे ना, समझे. 4 बंदे प्रोटोकॉल देंगे. उससे पहले पॉलिश धुलाया जाएगा डीसी के अंदर, और फिर प्रोटोकॉल देंगे, सलूट देंगे. 4 बंदे आगे और पीछे जुलूस होगा. चलो आप बहुत बढ़िया रही यार. मैं बोलता हूँ आपको. हाँ अरे वो मैं निकाल के रखता हूँ, उसमें तुमको बोला था ना. हाँ, वो चलो, कोई मसला नहीं है. मेरे पे तो वो भी है बहुत. वायर है ना. हाँ, वायर भी, वायर इलेक्ट्रिक वायर भी चाहिए मुझे. चाहिए. हाँ वो क्या केबल के लगाने के लिए. हाँ ना, वो चाहिए, एक्सटेंशन वायर चाहिए. दिखा देगा. हाँ मुझे चाहिए, काफ़ी चाहिए. अरे यार क्या है यार. जितने भी लोग हमें देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पे और वो मैरीलैंड के अंदर हैं, तो आज और कल बड़ा अच्छा वेदर है कि इनकी क्लीनिंग की जाए और इनको सेव किया जाए और इनको अच्छे प्लेस पे रखा जाए. और जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं और जिन्होंने, असल में सारी बात यही है कि देखो ये हिंदू है ना, हैं, जला देंगे इनको और एक दरिया में जाके बहा देंगे राख. हैं हम लोगों की, यानी कि वाले साहब का, यानी कि जो है जगह बनी हुई है, प्लेस बना हुआ है, हम वहाँ फूल ले आ रहे हैं. अभी भी देखो कितना ख़राब वेदर हुआ, इतने फूल हैं कि मेरी अकल दंग रह गई है कि यार ये वाली साहब की नीयत से लगाएं तो फूल ही फूल हैं. अब यहाँ हमारे अपने घर के फूल आएंगे ना, ये पौधे फूलों के हैं, बड़े खूबसूरत फूल हैं इसके. तो मैं अपनी गुफ्तगू को इसलिए भी ख़त्म करना चाह रहा हूँ कि हो सकता है कि अहमद मूसा के आने का टाइम हो गया, क्योंकि टाइम का कुछ पता नहीं लग रहा. मुझे घड़ी वगैरह देखनी है. आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें, पाक साफ रहा करें, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो वो यूट्यूब चैनल पे जो है ना हाउ कर दिया करें. अब मेरा उस दिन गाड़ी के अंदर क्या था, वो एक मोटर होती है, क्या होती है, कोई $450-500 का नुस्खा था, हाउ टू रिप्लेस, पता नहीं क्या था वो. बहरहाल वो मैंने सर्च किया, उसके अंदर आ गया.
میں نے اپنے بھتیجے کو بلایا، وہ آئے یہاں پہ. ہم لوگوں نے دونوں نے بھی مطلب اپنے یوٹیوب چینل پہ بھی بنائی نا کہ یار ہم لوگ ریپلیس کر رہے ہیں نا، ہاؤ ٹو ریپلیس واٹ از دس یار، میں تو بھول بھی گیا اس کا نام. بہرحال حامد رضا نے ابھی مرسیڈیز میں کرایا تھا. اب مرسیڈیز کے جو ہے $900 بھی دیے اس نے، اور مرسیڈیز کے حوالے سے فون یہ آیا کہ وہ ٹوٹل لاسٹ ہو گئی نا. تو بڑی نالج ہے آج کل جو ہے نا، سیل فون جب سے آیا ہے تو نالج کا مطلب ایک انبار ہے. اب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، دکھا رہا ہوں، تو لوگوں کے بھی ذہن میں آئے گا ہاں کہہ تو صحیح رہا ہے، ویدر تو آج بڑا زبردست ہے، مطلب نہ کوئی سردی ہے نہ گرمی ہے، ایسا میٹھا ویدر ہو رہا ہے نا، اور ملیر والا کہ مطلب بہت بہت خوبصورت، مطلب ہلکی ہلکی ہوائیں چل رہی ہیں، اور کبھی دھوپ آ رہی ہے کبھی جا رہی ہے، اور بڑا یعنی کہ جو ہے نا یہ ایسا ویدر ہے کہ بجائے سو جانے کے، کام پہ سے جب نکلا تھا تو میں ظہر کی نماز پڑھ کے نکلا تھا کہ یار پھر عصر کا ٹائم ہو جاتا ہے، تو آج کل ٹائم کا بھی نہیں پتہ لگ رہا ہے. اور باقی مبارکباد ان لوگوں کو بھی ہے جنہوں نے ہمیں سبسکرائب کیا تھا یوٹیوب چینل پہ، اور ہم 500 پہ مطلب ماشاءاللہ سے پہنچ گئے ہیں. اور اس میں بھی کوئی ایسا بندہ مجھے واچ نہیں کر رہا کہ جس نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیا ہوا ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کافی کام ادھر بھی پڑا ہوا ہے، اوپر کا فریج خراب ہو گیا، وہ فریج والا بھی آئے گا. بسم اللہ. ابھی انار تو فریج میں رکھنا تھا، اوپر کا فریج خراب ہوا ہوا. یہ انار بھی جو ہوتا ہے نا بہت فائدہ مند ہوتا ہے، خاص طور پہ خواتین کے لیے تو انار نعمت ہے. اور انار ہمیشہ یاد رکھیں کہ پورا کھائیں. انار جو ہے نا اگر وہ میں نے تو کون چھیلے گا کیا ہوگا کیا سمجھے، تو میں نے تو یہ ڈبے لے لیے نا، یہ ڈبے ہیں نا اس کے اندر، یہ $5 کا ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ احمد موسیٰ کی امی کی سالگرہ بھی تھی، تو وہ کہہ رہی نہیں بڑی خون کی کمی ہو رہی ہے، تو میں نے کہا اچھا، تو اس سے اچھا کیا ہوگا کہ ان کو کالی مرچ نمک ڈال کے اب یہ فریج میں لگاؤں. تو جتنے بھی احباب مجھے دیکھ رہے ہیں وہ انار ضرور کھائیں، خود بھی کھائیں اور اپنی امی کو بھی کھلائیں. امی کے بھی جائیں گے یار، ایسی بات نہیں ہے، امی کی نیت سے ہوگی. ہمیشہ جب بھی کبھی کچھ لیں خریدیں تو اپنی والدہ کی نیت ضرور کریں، کیا سمجھے، والدہ کی نیت ضرور کریں نا، یار میں اپنی والدہ کے لیے بھی لے رہا ہوں. تو سیزن کا جو بھی فروٹ آ رہا ہے وہ ضرور لیں. اوپر کے فریج کا بھی سامان یہاں آیا ہوا ہے، یہ ورک نہیں کر رہا ہے یار. یہاں بھی بہت کام ہے یار، بہت کام ہے، جگہ جگہ کام ہے. دیکھو مرسیڈیز ڈن ہو گئی، مرسیڈیز کے ٹائر دے گیا. مرسیڈیز ڈن ہو گئی. اور یہ پرندوں کا دانہ وانا جو ہے نا دیکھو اس طرح سے ریپ کر کے رکھنا پڑتا ہے، ورنہ تو چوہے آ جاتے ہیں اور مسئلہ ہوتا ہے. اور یہ چونٹیوں کے لیے جو چنی ونی ڈلتی ہے نا، یہ وہ ہے، چونٹیاں وغیرہ کا نا جنگل میں جا کے ڈالتا ہوں میں، یہ وہ ہے. باقی یہ ٹائر ہے، باقی پورے ٹائروں کے اندر جو ہے نا یہ ہینڈ سوپ کی بھی بڑی ویلیو ہو گئی ہے. یہ تو بڑی، جب سے یہ کورونا چلا ہے تو یہ پورا نیچے سے ہینڈ سوپ ہی ہینڈ سوپ ہے، اور ٹوائلٹ پیپر ہی ٹوائلٹ پیپر ہے، یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. یہ دیکھو ان لوگوں کو تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا، ان لوگوں کے پاس تو لے گاڑی چلی گئی. یہ سمجھ رہا ایسا کھولا گاڑی چلی گئی ہے. یہ بھی ایسے ہی، لیکن ہم لوگ دیسی، ہم لوگ اتنے پتیلے شتیلے لنگر شنگر سب چل رہا ہوتا ہے. تو ہم لوگ یہاں پیازیں رکھی ہوئی ہیں، چاول رکھے ہوئے، رائٹ، وہ پیچھے تک سامان رکھا ہی رکھا ہوا ہے. یہ دیکھ رہا سارا
دیسی ہے نا ہم لوگ پاکستانی، رائٹ. ابھی یہ مونگ پھلیاں دیکھو، یہ بھی پرندوں کی ہیں، دیکھ رہے ہو. گلیریوں کو ڈالتا ہوں میں. یہ چاول ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. او یہ کیک رس ہوتا ہے نا، کینیڈا کا ہے یہ اپنے پاکستانی مسور کی دال شوق سے کھاتے ہیں، چنے کی دال، مسور کی دال. اب دیسیوں کے پاس جو یہ پتی، یہ دیکھیں آپ، یہ چیریٹی کا سامان پڑا ہوا ہے، جو ایکسٹرا ہوتا ہے وہ چیریٹی ہو جاتا ہے. باقی سیڑھی سے چڑھیں تو اللہ اکبر بولیں. باقی ویکیوم خراب ہوا ہے تو نیا ویکیوم بھی آیا ہوا ہے. ڈائسن سب سے بیسٹ ہوتا ہے، وارنٹی ہوتی ہے. تو یہ نیا مل گیا، پرانا دیجیے، نیا لیجیے، وارنٹی کے پھر ہو جاتے ہیں. اور باقی اس چیز کو یاد رکھیں، بس اس چیز کو یاد رکھیں، کل نفس ذائقۃ الموت، رائٹ. بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو مولی. او مولی، ہاؤ یو ڈوئنگ؟ مولی ہاؤ یو ڈوئنگ؟ ہاؤ یو ڈوئنگ؟ غصہ دیکھو، غصہ دیکھو بنے نا، یہ دیکھو غصہ دیکھو. بیٹے 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 بیٹے. مولی ہاؤ یو ڈوئنگ؟ ہائے ہائے ہائے. احمد موسیٰ کو کچھ بھی نہیں کہتی، مجھے تو بس یہ لگ رہی ہے جیسے کوئی شیر ویر یا کوئی کتا وتا میرے پیچھے لگ گیا، سمجھ لو. یہ دیکھ رہے، شو یو ونگ، شو یو ونگ، شو یو ونگ. اللہ یہ بڑا کارآمد ہے. یہ چھوٹا سا جیسے گملے دکھائے نا بھی باہر آپ کو، وہ میں نے ایسے لگا دیا. اس کے اندر اور بیبیز بھی آ رہے ہیں نا، تو یہ بھی اندر جائے گا. یہ دیکھو وہ پھول میں نے آپ کو کہے تھے نا، یہ والد صاحب کی برکت ہے یار. یقین مانے اتنے خوبصورت خوبصورت پھول کھلے ہوئے ہیں، یقین نہیں آتا اس ویدر میں کہ اتنی فریزنگ ہوئی ہے، اتنی بارش ہوئی ہے، لیکن الحمدللہ کتنا پھول کھلا. یہ تو میرا کیمرہ ایسا نہیں ہے، کوئی اچھا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کوالٹی جو ہے وہ پھولوں کی، جو ایکچول پھول ہے ویسی نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن پھول نظر آ رہے ہیں. کچھ ایسا کرنے میرے کے، یہ پودینہ ہے، ٹھنڈا ہو گیا. وہاں پرندوں کو دیکھ رہا ہو کتنے پرندے کھانا کھا رہے ہیں نا، وہاں پہ اس جگہ پہ میں دانہ پانی ڈالتا ہوں. وہ جگہ نظر آ رہی، وہ کمپاسٹ ہے. ہم نے یوٹیوب چینل پہ بھی بنائی تھی نا ویڈیو، کمپاسٹ. یہ کالے کالے کنٹینر جو بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کالے کالے کنٹینر. یہ پانی کا کنستر رکھا ہوا ہے، یہ دانہ پڑا ہوا ہے. اور یہ بلیک بلیک سے 20-25 یہ میں نے کمپاس بنایا ہے، یوٹیوب چینل پہ بھی دکھایا ہے. انڈے، سبزیاں، یہ وہ. اور وہاں پہ بڑا فن ہوا، وہ پتہ نہیں کون کون سے درندے پرندے آ کے وہ کمپاسٹ ہی کھا گئے. مطلب کوئی بھی کنٹینر ایسا نہیں تھا جو سیدھا ہو.
وہ چوہے ووہے اور پتہ نہیں ریکون شیکون اس میں سے سب کچھ کھا گئے، خرگوش ورگوش ہیرن ویرن سب یہ الٹ پلٹ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے رزق لکھا ہوا ہے نا تو وہ کھا لیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام۔